हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ۔ تیمم کا مسنون طریقہ، اگر کوئی شخص بیمار ہے کہ جو پانی استعمال نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہے کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، یا کوئی مسافر ہے اس کے پاس پانی موجود نہیں، نماز کا وقت ہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے، ان صورتوں میں شریعت کا حکم تیمم کا ہے۔ مریض کو بھی کہا کہ تم تیمم کرو، اسی طرح جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہیں اور پانی اسے مل نہیں رہا، تو اسے بھی تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ تیمم وضو کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور تیمم غسل کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی اور وہ بیمار ہے تو غسل سے پاک ہونے کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے، اس سے بھی بندہ پاک ہو جائے گا۔ تیمم کے 3 فرض ہیں، اگر ان کو ادا کیا جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، چاہے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تسبیحات پڑھے، جو بھی عبادت وضو کے ساتھ کی جاتی ہے وہی عبادت تیمم کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ تیمم کا پہلا فرض ہے کہ نیت کرنا کہ میں اس مٹی سے یا اس ڈھیلے سے جس سے میں تیمم کر رہا ہوں، میں اس سے پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، یعنی دل کا ارادہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں کم از کم دل میں اس کا ارادہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام سے میرا مقصود کیا ہے، یعنی دل کا ارادہ اس میں ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ کوئی مٹی کا ڈھیلا لے کر اس پر 2 ضربیں مارنی ہے۔ پہلی ضرب مٹی کے ڈھیلے پر یوں ہاتھ مارا، لگایا، اس کو دیکھیں اگر مٹی زیادہ ہے اسے جھاڑا جائے، اس طرح بھی نہیں جھڑ رہی تو پھونک مار کر اس مٹی کو جھاڑا جائے کہ بالکل ہلکے اثرات، ہلکا اثر مٹی کا ہاتھ پر ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ پھر ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیمم کا مسنون طریقہ سماعت کریں گے۔ تیمم، اگر کوئی شخص مریض ہے، کوئی بیمار ہے، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، یا اس کا زخم ایسا ہے کہ پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی شخص سفر میں ہے، اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور تلاش کرنے پر اسے پانی بھی نہیں مل رہا لیکن اسے نماز ادا کرنی ہے، تو نماز کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، اب مریض کے لیے اور مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم بالکل آسان ترین ایک شریعت کا معاملہ ہے اور اس امت پر یہ بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے مریض کو بھی سہولت عطا فرمائی، مسافر کو بھی اللہ پاک نے سہولت عطا فرمائی کہ پانی نہیں ہے یا مریض ہے، استعمال نہیں کر سکتا پانی، تو فرمایا کہ تو تیمم کر اور نماز ادا کر لے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تیمم سے ہر وہ عبادت کرنا جائز ہے جو وضو کر کے کرنا جائز ہے، یعنی قرآن پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، نماز پڑھنا، تمام عبادات تیمم کے ذریعے سے جائز ہیں جو عبادات وضو کے ذریعے سے جائز ہوتی ہیں۔ تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت ہو، اور نیت دل کا ارادہ ہے کہ میں اس مٹی سے پاک ہونے کا ارادہ کرتا ہوں۔ انسان کے دل میں جو وہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس اتنا ارادہ ہونا کافی ہے۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کا کوئی ڈھیلا لیا جائے، اس کو رکھ کر اس پر 2 ضربیں مارنی ہے۔ پہلی ضرب دونوں ہاتھ ماریں، اس کے اوپر مارنے کے بعد ہاتھوں کو دیکھیں، اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو دونوں ہاتھوں کو آپس میں اس طرح مار کر مٹی کو کم کیا جائے۔ اگر پھر بھی کم نہیں ہو رہی تو پھونک مار کر ان ذرات کو کم کیا جائے، اتنی زیادہ مٹی ہاتھ پر نہ ہو کہ چہرے کا رنگ ہی بدل جائے، بس تھوڑے سے ذرات مٹی کے ہاتھ پر ہوں کافی ہے، اور چہرے پر اس طرح پھیریں کہ پورے چہرے پر ہاتھ پھر جائے۔ یوں پیشانی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اور پورے چہرے پر ان کو ایک مرتبہ پھیر لیا جائے۔ دوبارہ پھر مٹی پر ہاتھ مارنا ہے۔ مارنے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو نیچے کرنا ہے اور اس کی 4 انگلیوں پر دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں اس طرح رکھنی ہیں، اور پھر ان کو یہ اوپر کی جانب کوہنیوں کی طرف کھینچنا ہے، کوہنی کی طرف، کوہنی تک آ کر پھر اس ہاتھ کو اوپر اس طرح کر کے یہ دوبارہ کھینچنا ہے واپس، اور انگوٹھے سے اس کو باہر نکال دینا ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کا ہم نے مسح کرنا ہے، تو اب دائیں ہاتھ کی 4 انگل اس طرح رکھ کر بائیں ہاتھ کی 4 انگل اس کے اوپر رکھیں گے، اور نیچے سے اس کو اس طریقے سے کھینچ کر کوہنی کی طرف لائیں گے، پھر اوپر لا کر دوبارہ اس کو واپس لے جا کر انگوٹھے سے باہر نکال دیں۔ یہ تیمم ہے، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی عبادت کر سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی بندے کو پانی پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے تیمم کیا تھا، ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز تک اس کا تیمم باقی ہے، لیکن عصر کی نماز کے وقت اسے پانی میسر ہے، پانی مل گیا، تو اب اس کا تیمم ختم ہو گیا، اب اسے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ صدا اپنی قسمت پہ نازا رہیں گے،